آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانے والی ہوں۔ اس کا عنوان ہے ایک کروڑ پتی غریب عورت۔ کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ رسمی یا غیر رسمی طور پر لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے۔ زندگی ہے تو پھر اس کے ساتھ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ چاروں ناچار یوں کہہ لیں کہ دنیا داری نبھانا ہوتی ہے۔ کیا کروں؟ جتنی بھی کوشش کروں کہ یہ سوچوں کہ رب تو دل میں بستا ہے، اور پھر ہم دنیا داروں کے لیے تو دیندار ہی قرار پائے وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بھی مانی ہوئی بات یہ ہے کہ دنیا ہے ہی بہت حسین اور دلکش۔ یہ تو دل فریبیوں سے گھیر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہماری یہ رہنمائی فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے اچھی جگہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ یعنی مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی کے لیے کچھ تحفے تحائف خریدنے کے لیے نکلی تھی، تو وہیں پر خواتین کے کچھ نئے کلیکشن کے جوڑے نظر آ گئے۔ کیا بتاؤں کہ یہ دیندار دل تو وہیں پر ہی مچل گیا اور پیترا بدل کر پھر دنیا دار بن گیا۔ میں بھی فرشتہ تو ہوں نہیں، آخر کار انسان ہی ہوں۔ حالانکہ الماریاں تو ہر طرح کے موسموں اور مواقع کے کپڑوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ 2-3 سال سے میرا مشہور زمانہ صندوق بھی مہنگے ترین ان سلے کپڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال کہنے کو تو یہ سب تحفے ہیں جو مجھے ملے ہیں، اور میں اکثر ان میں سے ہدیہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا دیتی ہوں۔ ان میں سے کچھ تو کسی مناسب موقع کے انتظار میں، اور کچھ ہمارے دبلے اور سمارٹ ہونے کے انتظار میں رکھے ہوئے۔ اللہ جانے یہ موقع کب آئے گا، یا آئے گا بھی یا نہیں۔ اب تو بچوں نے بھی نصیحت کرنا چھوڑ دی ہے، شاید مایوس ہو گئے۔ نہ جانے وہ کون سی خوش وقت گھڑی ہوگی جب میں کسی ورزش پر احسان کروں گی، چاہے وہ یوگا ہو، واک ہو، کارڈیو ہو، پلاٹیز ہو، یا پھر اسٹرینگتھ ٹریننگ۔ اللہ کی پناہ، سب معلوم ہے کہ صحت اور یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہم اپنا خیال رکھیں گے تو اپنی دنیا کی زندگی کو بھی اچھی طرح گزار سکتے ہیں، دین کا کام اور خلق خدا کی خدمت بھی بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ اسی طرح کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رب راضی تو جگ راضی۔ چلیے امید ہے کہ شاید کسی روشن صبح کو جب سورج نمودار ہوگا تو یہ ضدی دل جسمانی کثرت کے لیے مان جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک ایلیٹ کلاس ڈنر میں انوائٹڈ تھی، جانا ضروری تھا، قریبی رشتہ داری ہے۔ میں وہاں پہنچی تو ہر طرف زرق برق، مرد و زن، خلط ملط اور خوشپاش موجود تھے۔ انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ سر تاپا برانڈ سے مزین لوگ، خاص کر خواتین، زیادہ نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ اس سے تو بالکل بھی اختلاف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبھی خواتین بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میک اپ نے ان کے اصل چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس میک اپ کے بغیر ان کے گھر والے، خصوصاً ان کے شوہر، ان کو پہچان بھی پائیں گے یا نہیں، یا کہیں ڈر تو نہیں جائیں گے، یا کہیں اداس ہی نہ ہو جائیں۔ میں نے ایک سچا واقعہ میڈیا پہ دیکھا۔ دلہن تو رخصت ہو گئی، لیکن اگلے دن صبح یہ دیکھا کہ دولہا چیخیں مارتا ہوا، دوڑتا ہوا، گھبراتا ہوا
کمرے سے بہت دور کہیں بھاگ رہا ہے پورے گھر میں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب اس نے صبح اپنی دلہن کا چہرہ دیکھا تو اس کو پہچان نہیں پایا اور یہ سمجھا یہ پتہ نہیں کون عورت ہے اور وہ گھبرا گیا۔ اس نے یہ کہا یہ تو میری دلہن نہیں ہے جو رات رخصت ہو کر آئی تھی، یہ تو کوئی اور عورت ہے۔ اور ایسے اور بھی کچھ واقعات ہیں۔ اچھا جناب، قصہ مختصر یوں کہ کچھ خواتین اسی پنڈال میں اپنی چادریں اور عبایا لے کر ایک طرف اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ دیندار خواتین لگتی تھی، مجھے ان کو دیکھ کر اچھا لگا۔ سلام دعا تو ہو چکی تھی لیکن میں پھر بھی ان کے پاس جا کر ان سے باتیں کرنے لگ گئی، وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ ایک اور طرف میری نگاہ پڑی تو مجھے ایک نازک سی خاتون خاص کر نظر آئی، انتہائی دبلی پتلی، بال بلو ڈرائی کیے ہوئے، میک اپ بہت ہی سلیقے سے کیا ہوا، ڈائمنڈ کا نازک اور نفیس نیکلس ان کی سراہی دار گردن کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ ان کی مخروطی خوبصورت انگلیوں میں ہیرے کی 3-4 انگوٹھیاں چمک رہی تھیں اور ان کو اور بھی حسین بنا رہی تھی ماشاءاللہ۔ ان کا بیش قیمت لباس بھی خاص کر نمایاں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اگر یہ ایک غیر مخلوط محفل میں ہوتی تو کم از کم ان کے حسن سے لوگ مستفید نہ ہوتے۔ میرے نزدیک تو امیر ترین عورت وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے، تقویٰ ہے، اخلاص ہے اور وہ عمل کے لیے بھی کوشاں ہے۔ غریب تو دراصل وہ ہے جو کروڑ پتی کی زیب و زینت سے مزین ہو کر بھی دین سے دور اور آخرت سے بے فکر ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا